بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اللہ کے اذن کے ساتھ آج ہے پارہ نمبر 5 اور پارہ نمبر 5 ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ اس کا ٹائٹل ہے والمحصنات۔ یہاں سے یہ پارہ ہمارا شروع ہوتا ہے اور پارہ نمبر 5 میں سورۃ النساء جو ہے اس کے رکوع سے شروع ہوتا ہے پارہ۔ اس کے رکوع نمبر 4 سے شروع ہوتا ہے ہمارے پاس اور جاتا ہے رکوع نمبر 20 تک۔ نمبر 4 سے شروع ہو کر رکوع نمبر 20 تک جاتا ہے اور اس میں ہمارے 17 رکوع شامل ہیں۔ آغاز کرتے ہیں والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے ہمارا رکوع نمبر ہے ہمارا 4 اور محرم خواتین کی ایک طرح سے ہمیں بتائی گئی ہے لسٹ۔ آیات ہے ہماری 23 سے لے کر 25 تک۔ اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خواتین جن سے ایک مرد کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا وہ ہوتی ہیں محرم خواتین۔ تو ایک وہ محرم خواتین ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محرم ہے، جیسے کہ ماں، بیٹی، جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور ایک جو جیسے اس میں بہن بھی آ جاتی، اور ایک جو ہے لسٹ ایسی ہے جو کہ عارضی محرم خواتین کی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایک خاتون ابھی کسی کے نکاح میں ہے تو ایک شخص کا اس خاتون سے کسی دوسرے شخص کو اس خاتون سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ایک پرسن کے نکاح میں آلریڈی ہے۔ ہاں خدا نخواستہ زندگی میں ٹریجڈیز بھی ہوتی ہیں، اگر اس شوہر کے اس خاتون کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے یا وہ اسے چھوڑ دے، طلاق دے دے، تو پھر کوئی شخص جو ہے، کوئی اور شخص اس خاتون سے نکاح کر سکتا ہے، تو یہ پھر اب عارضی محرم اس کو کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ محرم اس کی عارضی تھی جس کی وہ پہلی منکوحہ تھی، اب وہ جب طلاق یافتہ ہو چکی ہے یا پھر وہ بیوہ ہو چکی ہے تو وہ آزاد ہے کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ نکاح بڑا ہی پاکیزہ عمل ہے۔ اس کا جو مقصد ہوتا ہے، اہم مقصد جو نکاح کا سب سے اہم مقصد ہے، وہ گھر کو بسانا ہے۔ محض یہ نہیں کہ خالی لذت کا حصول مقصود ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گئی ہے کہ ایک نکاح جو ہے اس کے جو بھی مقاصد ہیں وہ ایک سائڈ پہ رہ جاتے ہیں، اور نکاح جو ہو رہا ہے، جو شادی ہو رہی ہے، اس میں باقی چیزیں الگ کی جو آ گئی ہیں ایکسٹرا، وہ اس ایونٹ کو بھی ایون کہیں سے کہیں مطلب لے جاتی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عورت کو چوز کرتے ہوئے کیا کہا کہ سب ٹھیک ہے، ایک عورت جو ہوتی ہے وہ حسب نسب بھی رکھتی ہے، خاندان بھی رکھتی ہے، مال بھی رکھتی ہے، حسن و جمال بھی رکھتی ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہے، لیکن حدیث کا مفہوم نکلتا ہے کہ ایک عورت کو جب تم چننے لگو، ایک آدمی کو کہا جا رہا ہے ایک عورت کو تم جب چننے لگو تو اس کو کس چیز پر جو ہے فوقیت دو؟ اس کے اندر پائے جانے والے دین کے اوپر فوقیت دو، نہ کہ اس کے حسب نسب، اس کے مال، اس کے حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے، بلکہ اس کے دین پر فوقیت دو، تاکہ کل کو جو تمہاری نسلیں پروان چڑھیں گی وہ دین کی روشنی میں جو ہے وہ ان کی اپ برنگنگ ہو، ان کا براٹ اپ ہو، اور وہ بھی نیک اور صالح بنے۔ اور ایک عورت جب دین والی ہوگی وہ نسلیں سنوار دیتی ہے۔ تو یہ جو سوچ کا ہونا، ٹھیک ہے، باقی خوبصورتی، اچھی خاندانی عورت کا ہونا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یہ ایک ہماری نیڈز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا ہے، لیکن لائف پارٹنر چوز کرتے ہوئے صرف یہ چیزیں نہیں دیکھی جانی چاہیے، اور یہ سوچ ہم نے خود اپنے بچوں کو دینی، انہیں بتایا جائے کہ ایک اچھے لائف پارٹنر کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ جب آپ ایک شخص ہو، ایک لڑکے ہو، ایک مرد ہو، آپ کے اندر کیا ایسی خوبیاں ہونی چاہیے جو دین اسلام کی روشنی میں ضروری ہیں۔ آپ دیکھیں 17-18 سال کے جو ٹائم پیریڈ میں اس میں بچے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پیریڈ میں 17 اور 18 سال کا جو مرد اور ایک لڑکا تھا وہ جنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا تھا پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ اور ہم اپنے بچوں کے اگر دیکھیں تو کیا ہم ان کی اپ برنگنگ یا ان کی تربیت میں اتنا سالڈ جو ہے وہ لائحہ عمل لا رہے ہیں کہ ہمارے بچے جنگ کے میدان میں اتر سکیں؟ اسی طرح سے ایک عورت جو ہے، ایک بچی جو ہے، کل اس نے ایک گھر آ کر سنبھالنا ہے، آگے اس کا شوہر ہوگا، اس کے آگے بچے ہوں گے، تو ایک نسل کو اس نے پروان چڑھانا ہے، تو کیا اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو ایک دینی عورت کے اندر ہونی چاہیے؟ یہ ضروری ہے کہ ماں لڑکے کو اور لڑکی کو دونوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ بلکہ ابھی بہت اچھی بات اسکالرز کرتے ہیں، عموماً جن استاد گرامی سے ہمیں بھی پڑھنے کا، جن شیوخ سے موقع ملا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کم از کم نکاح سے پہلے اپنے بچوں کو سورۃ النساء، سورہ احزاب، جس میں احکامات ہیں، ٹھیک ہے، یہ پڑھا دو، کم از کم وہ ایک بار ان سے گزر جائیں،
اور جوانی میں جب بچے جانے لگے انہیں سورہ یوسف کا مطالعہ کرواؤ، انہیں بتاؤ کہ کیسے جو ہے آپ نے اپنی جوانی کو بچانا ہے۔ پھر سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا کہا ہے، پھر 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے تو سختی کرو، پھر 10 سال کی عمر میں بستر جدا کر دو، اور پھر 10 سال کی ایج میں سختی کرو۔ تو یہ کس لیے ہے؟ بچے بڑے ہو رہے ہیں، اب وہ بچہ ہو یا بچی سب کو سکھائیں کہ نماز از دا کی ٹو سکسیس، دنیا میں بھی اور آخرت۔ جب بچے سالڈ ہو کر نماز کو فالو کریں گے وہ کبھی بھی برائی میں نہیں پڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات بار بار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نماز ہی 700 ٹائم تقریباً ذکر ملتا ہے ہمیں قرآن و سنت میں نماز کا، تو ہم کیسے اس چیز کو پھر فال گرانٹڈ لے سکتے ہیں؟ تو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بات بتانا مقصد تھا کہ محض جو نکاح ہے لذت کا حصول میں مقصود نہیں ہوتا، بلکہ گھر بسانا اور پوری زندگی کا معاہدہ اس میں پیش نظر ہے۔ اور اس کے علاوہ عورتوں کے حق کے متعلق بھی بتایا گیا کہ ان کے مہر پورے کے پورے ان کو ادا کر دو۔ اور سورۃ النساء میں عورتوں کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہیں احکامات ہمیں ملتے ہیں، اسی لیے میں نے ذکر کیا کہ کم از کم سورۃ النساء، سورۃ الاحزاب اور سورہ نور، یہ تینوں شادی سے پہلے کوشش کریں سب پیرنٹس اپنے بچوں کو ضرور ان سے ایک دفعہ گو تھرو کروائیں، خود بیٹھ کے کروائیں یا بچوں کو کوئی کورس کروائیں، ضرور کروائیں۔ اس کے بعد شریعت ایک نعمت ہے، اس چیز کو شریعت از اے بلیسنگ، رکو نمبر 5 میں ہم ایکسپلور کرتے ہیں۔ آیات ہمارے پاس 26 سے لے کر 33 تک جا رہی ہیں۔ گھر کے تعلق سے بتایا گیا، فیملی افیئرز، خاندان کے تعلق سے بتایا گیا، عورتوں کے تعلق سے اور نکاح کے ریلیونٹ جتنے بھی میٹرز ہیں ان کے حوالے سے یہاں پہ انسٹرکشنز ملتی ہیں۔ ان کے تذکرے کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ نے یہ جو احکامات عطا فرمائے ہیں اپنی حکمت کے مطابق یہ تمہارے لیے نعمت ہے۔ اٹس اے بلیسنگ فار آل آف یو، راحت کا باعث بنیں گے یہ احکامات جب تم ان کی پیروی کرو گے، اور ان احکامات پر جب عمل درآمد ہو تو لوگوں کی جان، مال، آبرو سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے ان احکامات کی پیروی کرو کہ تمہاری جان، مال، تمہاری عزت سب کچھ محفوظ ہو جائے گا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ باطل طریقے پر ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، مال حرام سے روکا گیا ہے۔ مال حرام ایک طرح سے انگارہ ہے جہنم کا، اللہم اجرنا من النار۔ پھر یہ کہ جس جان کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے، رسپیکٹفل ہے، اس کو قتل نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو۔ کہیں کہیں ہمیں شریعت نے یہ اجازت بھی دی ہے قاتل کو قتل کرنے کی، مگر وہ کیس بالکل الگ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانی جان کو بہت ہی محترم قرار دیا ہے، بہت قیمتی، بہت باعزت قرار دیا ہے، اس لیے کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ اور پھر مزید انسٹرکشن دے دی گئیں، وارننگ دے دی گئیں، فرمایا گیا کہ جو ناحق کسی کو قتل کرے گا وہ اپنی سزا پائے گا۔ اور اس کے اوپر خوشخبری بھی دے دی گئی کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس میں ہمیں یہ بھی اہل علم نے اس میں بیان فرمایا کہ جس عمل پر قرآن حکیم نے یا حدیث مبارکہ میں کوئی سزا بیان ہو گئی دنیا یا آخرت کی، یا اللہ اور اس کے رسول نے کسی عمل پر لعنت بھیج دی ہو، تو یہ سارے اعمال جو ہیں کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ابھی ہم کبھی یہ سوچتے ہیں ہر ایک کو نالج نہیں ہوتا کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس سے روک دیا قرآن حکیم میں یا حدیث میں اس کے روکنے کا ذکر آ گیا، یا اس سے ریلیونٹ اس کے کرنے پہ کوئی سزا دے دی گئی ہے، بتا دی گئی ہے کہ دنیا یا آخرت میں یہ سزا ملے گی، اور یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے کسی ایسے عمل پر جس پر لعنت بھیجی ہو اور وہ کرے انسان، تو وہ اعمال جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہمارا احادیث کا یہ سیکشن کمپلیٹ ہو جائے گا ایک دن ہم جو کبیرہ گناہ ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے، کبیرہ اور صغیرہ پر، تاکہ یہ بھی چیز اس چیز کی اویئرنس آ جائے کہ کن چیزوں سے لازماً بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر ہمارا 6 ہے، اس میں ہمارے پاس آیات آئیں گی آگے 34 سے لے کر 42 تک، اور اس میں ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ روز قیامت، آن دا ڈے آف دا ججمنٹ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے خلاف گواہی، اس کی سچویشن کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات آیا نمبر 34 میں جو بیان کی گئی ہے وہ ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، دے آر دا لیڈرز۔ کیا گھر کا سربراہ کس کو بنایا گیا؟ مرد کو۔ کیوں؟ اٹ از ہیونگ اے ریزن بیہائنڈ کہ کیوں بنایا گیا۔ وہ مہر بھی ادا کرتا ہے، وہ نان نفقہ بھی بیوی کو دیتا ہے، اولاد پیدا ہو جاتی ہے اگر تو اس کی کفالت بھی اسی کی ذمہ داری ہے،
تو مرد کو اسی وجہ سے گھر کا سربراہ بنایا گیا، اور بھی بہت ساری، یہ تو میں سمپلی چھوٹی-چھوٹی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر آگے نیک بیویوں کا بھی بتا دیا گیا۔ نیک بیویاں کون ہیں اللہ کے نزدیک؟ فرمایا کہ وہ جو اپنے شوہروں کی تابعداری کرتی ہیں، جو اوبیڈینس ہیں، جن کے اندر اوبیڈینس ہے، جو اوبیڈینٹ ہیں اور فرما برداری کرتی ہیں، اور ان کے رازوں کی، ان کے سیکرٹس کی، اور مال کی، ان کی ویلتھ کی، اور گھر کی، ان کے ہاؤس کی، ان کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں۔ کون ہیں؟ جو فرما برداری کرنے والی ہیں، تابعداری کرنے والی ہیں، جو رازوں کی، مال کی اور گھر کی ہر ایک چیز کی حفاظت کرتی ہیں۔ پھر بتا دیا گیا کہ اگر کوئی معاملہ لڑائی جھگڑے کا ہو جاتا ہے، کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے، تو اس کو کیسے سیٹل کیا جائے۔ گھر کے معاملے کو گھر ہی میں سب سے پہلے اولین ترجیح ہو کہ اسے گھر میں ہی نمٹانے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر معاملہ کھٹ پٹ کا بڑھ جائے تو ایک جو بزرگ مرد یا بڑا مرد جو سمجھدار ہو، وہ مرد کے خاندان سے، اور ایک بڑا جو پرسن ہے یا مرد جو ہے وہ بیوی کے خاندان سے لیا جائے، اور وہ دونوں مل کر بیوی اور شوہر کے اس معاملے کو سلجھانے کی اور ان کی صلح کرانے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ یہ بھی طریقہ بتا دیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو بھی دونوں خاندان کی طرف سے بڑے افراد ہیں، کہ کیا وہ ان میاں اور بیوی کے لیے سنسیئر ہیں۔ کبھی کبھی خدا نخواستہ بڑے افراد بھی ایسے نکلتے ہیں جو کہ بجائے معاملے کو سدھارنے کے الٹا خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ ضرور دیکھیں کہ جن بڑوں کو آپ چن رہے ہیں، کیا وہ سنسیئر ہیں آپ کے ساتھ، سب سے پہلی بات۔ نمبر دو، وہ اتنا شعور، اتنی عقل، اتنی دانش رکھتے ہیں کہ اس معاملے کو ہینڈل کر لیں گے، بجائے اس کی کہ مزید لڑائی کی طرف جائے، وہ اس کو ابھی سے سدھار دیں گے تاکہ آئندہ زندگی میں ایسی کمپلیکیشنز نہ آئیں۔ تو یہ پھر میاں اور بیوی کو خود دیکھنا چاہیے اگر وہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں آپس میں دوبارہ۔ پھر کیا بتایا گیا کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی جو ہم امت کے خلاف گواہی کی بات کر کے آئے تھے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ خلاف کا مطلب یہ کہ رسول کہہ دیں گے کہ اے اللہ، میں نے تو پیغام پہنچا دیا، اب ان سے پوچھ کہ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار روئے کہ کل مجھے اپنی امت کے خلاف کیا ہوگا؟ گواہی دینا ہوگی۔ کل کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رونا آیا اپنی امت کے بارے میں کہ ان کے خلاف گواہی دینی پڑی گی، اور صرف کہنا کیا ہوگا؟ اے اللہ، میں نے تو پیغام پہنچا دیا، اب ان سے پوچھ انہوں نے کیا بیہیویئر اختیار کیا ہے ٹورڈز دین۔ شریعت کو انہوں نے مذاق بنایا تھا یا کہ اس دین کے اوپر کاربند رہے تھے۔ ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ جس بات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئی ہیں، کیا ہمیں اس کی فکر ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو اس کی فکر ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 43 سے لے کر 50 تک ہم جائیں گے۔ یہ ہمارا رکوع نمبر 7 شروع ہو جائے گا۔ شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک حکم آیا ہے باقاعدہ شراب کی حرمت کے تعلق سے، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ شراب کے احکامات حرمت کے اعتبار سے تدریجاً آئے، مطلب کہ سلولی آئے، ایک دم سختی سے سارے نہیں ہیں۔ آخری جو حکم آیا تھا بالکل ہی اس کو بین کرنے کا، مکمل ممانعت کرنے کا، وہ سورۃ المائدہ آیا نمبر 90 اور 91 میں آیا۔ اس سے پہلے اس کی ٹریننگ دی گئی کہ کیسے کیسے جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، تو سورۃ البقرہ سے اس کے احکامات شروع ہو گئے تھے۔ یہاں جو حکم آیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ مراد یہ کہ نماز ادا نہ کرو۔ اور نشے کی حالت میں جب ظاہر ہے ایک پتہ ہی نہیں ہوگا اس پرسن کو، نشے کی حالت میں اسے کیا ہوش ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، بجائے اس کی کہ وہ نماز کی ادائیگی میں صحیح قرات کرے، تلاوت کرے، یا ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرے، نہ جانے وہ کیا سے کیا پڑ جائے، کس طریقے سے کیا کچھ کر جائے۔ تو اس لیے پھر منع کر دیا گیا کہ نشے کی حالت میں جب آپ ہو تو نماز ادا ہی نہ کرو۔ لیکن یہ یاد رکھے وہ شخص کہ حتمی جو اس کا، ہمیں یاد رہے کہ حتمی جو اس کا الٹیمیٹ جو حکم آیا تھا سورۃ المائدہ میں آ گیا تھا، اس کی حرمت کا پورا، وہ ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ میں دیکھ لیں گے۔ پھر یہود کی خباثتوں کا مزید اس میں تذکرہ ہے، ان کی کیا حرکتیں تھیں، کس قدر عجیب بھیانک کرتوت تھے ان کے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب ان پر ہوا، وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہوئے۔ ان کے باطن کا ایک طرح کا بیان ملتا ہے، ان لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا۔ اس شرک کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہاں اس کے سوا جس جرم کو چاہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دے گا۔
کیا اس میں گہری نیند کی کفایت بھی آ جاتی ہے نشے والی آیت میں؟ جی، اس طرح کے احکامات جو ہے ان کا مطلب لب لباب یا خلاصہ ایک طرح سے مفہوم میں ان کو بیان کر دوں کہ جب آپ کے اوپر نماز آپ نے ادا کرنی ہو، کوئی ڈیو نماز ہو سپوز، اور آپ کے اوپر نیند بہت زیادہ گہری طاری ہو رہی ہو کہ آپ کو جیسے ہوش ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا سے کیا نماز میں پڑھ جاؤں گی، تو ایسی صورت میں کفایت ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم یہ ہے کہ اس وقت آپ ممکن ہو تو کچھ دیر کے لیے سو کے الارم لگا کے سو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، چاہے وہ 15 منٹس کا ہی کیوں نہ نیپ ہو، لینے کے بعد قدرے بہتر آپ کی سچویشن اگر ہو جائے تو آپ جو ہے نماز ادا کر لیں۔ نماز کی چھوٹ نہیں ہے، وہ تو ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو نماز ہے وہ آپ اگر جو ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے ادا کرو، ریگارڈنگ آپ کی سچویشن کی کہ آپ کو کوئی ایسی کیفیت تو نہیں آپ کے اوپر طاری یا بیمار تو نہیں ہے، سچویشن کیا ہے، اور اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ پھر لیٹ کے ادا کرو اگر سچویشن زیادہ خراب ہے، بیمار ہیں، درد ہے، کوئی پینفل ریزن ہے اس کے پیچھے، اور اگر آپ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے نماز ادا کریں، لیکن ہمیں یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ نماز چھوڑ نہیں ہم سکتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اب یہ ایک اور چیز بھی ساتھ میں ذکر کر دوں کہ لوگ عموماً ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر بہت گہری نیند جو ہے وہ طاری ہو رہی ہوتی ہے ڈیورنگ ڈرائیو، اس میں بھی وہ کہیں گاڑی ایک سائڈ پر روک کے کوئی 15 منٹس کا بریک لے لیں، 20 منٹس کا الارم لگا لیں کہ میری آنکھ کھل جائے، لیکن اس قدر جو ہے وہ رش ڈرائیونگ اس طرح سے نہ کریں جب تک کہ آپ پوری طرح جاگ نہ رہیں۔ تو یہ سچویشنز ہماری ڈیلی لائف میں بہت ساری جگہوں پہ ویری کرتی ہیں، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حکمت سکھا دے کہ ہمارا زندگی گزارنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سب چیزیں جو ہیں حکمت کے اکارڈنگ ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اکارڈنگ ہو جائے، جیسا ہم ان سے سیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ جو نماز کے حوالے سے پھر ہم نے شرک کو دیکھ لیا، آگے جو ہم پڑھ رہے تھے، ہم رکوع نمبر 8 کی طرف بڑھ رہے تھے، آیات ہماری 51 سے لے کر 59 تک ہیں کہ ذمہ داری ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اجتماعی معاملات کے حوالے سے ہدایات عطا فرمائی ہیں کہ جب کلیکٹیو میٹرز ہوں، انڈیویجول بیسس پہ نہیں ہیں بلکہ سوسائٹی کے حوالے سے ہیں، ایک کلاس ایک جماعت کے حوالے سے، اب اس میں ایک پرسن انوالو نہیں ہے، انفرادی بات نہیں ہے، بات بڑھ گئی ہے لوگوں تک، گروپ فارم میں۔ اس کے حوالے سے کیا کہا گیا کہ امانت جو ہے نا اہل لوگوں کے حوالے کرو، کہ کسی منصب کی بات اگر کی جائے، ٹھیک ہے، کسی ڈیزگنیشن کی، جیسے ہماری ڈیلی لائف میں ووٹ کا معاملہ آتا ہے، یا پھر مشورہ کرنے کے حوالے سے آتا ہے، کل بھی ہم نے مشاورت کے بارے میں پڑھا کہ مشاورت کرو، ضرور کرو مشاورت، کیونکہ یہ سنت ہے۔ تو اہل لوگوں کے بارے میں مشورہ دیا جانا چاہیے، جو کیپیسٹی رکھتے ہیں، دیانت دار ہیں، اس عہدے کو بہت اچھے سے نبھائیں گے تو وہ کیا ان کے بارے میں مشورہ دیا جانا چاہیے، اور ذمہ داری بھی اہل لوگوں کے حوالے کی جانی چاہیے۔ ایون ہم انشاءاللہ جب 12ویں 13ویں بارے میں جائیں گے تب ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر اتنی اچھی کیپیبلٹی تھی، وہ اتنے کیپیبل تھے جو اس وقت جو ہے فیصلے کیے جا رہے تھے کہ یہ ڈیزگنیشن اس کو دیا جائے، انہوں نے خود اپنے آپ کو آفر کیا تھا کہ مجھے یہ ڈیزگنیشن دے دیا جائے، سبحان اللہ۔ تو آپ کو اپنی پرسنالٹی کا پتہ ہوتا ہے، اگر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر اتنی پاور ہے، اتنی انرجی ہے، یہ میں اس چیز کو بہترین اور احسن طریقے سے کر سکتی ہوں، تو اپنے آپ کو پیش کریں کہ مجھ سے یہ کام لیا جائے، تاکہ ہماری شخصیت ضائع نہ ہو جائے، اگر کہیں ہم کام آ سکتے ہیں تو ہمیں ضرور آنا چاہیے۔ اس طرح سے ہمیں پھر یہ بات بتائے گی کہ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ جو اہل پرسن ہونا، جو اہل ہو، کیپیبل ہو، اس کو ذمہ داری دی جانی چاہیے۔ اس پہ اور بھی ہمیں ایک اہم نصیحت ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے اس حوالے سے، انسٹرکشن کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں، جو اولو الامر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اس میں انکنڈیشنل اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی جانی چاہیے، ہر حکم جو مانا جائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا جائے گا، باقی حکمران ہوں یا امیر ہوں یا ذمہ دار ہوں، ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکرا رہی۔ ہم نے یہ بات پیرنٹس کے حوالے سے بھی ایکسپلور کی تھی کہ جب آباء و اجداد کے دین پر چلتے ہوئے آ رہے تھے کفار بھی، تو ان کو بھی یہ تب بتایا گیا کہ دیکھو ایک نظر ڈالو اس دین پر، یہ نیچرل دین ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں اس کو فالو کرنا مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابھی کرنٹ ٹائم پیریڈ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں سپوز، تو ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انکنڈیشنل اطاعت کرنی ہے، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا ایسی کہ ہم نے کوئی حکم نہیں مانا، ہر حکم ہم نے ماننا ہے، نیچرل ہے، فطری ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آؤٹ آف وے جا رہی ہو۔ لیکن جب ہمارے حکمران آ گئے، لیڈر آ گئے، ذمہ دار آ گئے، کسی بھی ڈیزگنیشن پہ جو ہم سے اوپر لوگ بیٹھے ہیں، جن کے نیچے ہم ایک عام عوام الناس کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر ان کے ساتھ
ان کے حوالے سے ان کی وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکرا رہی ہے وہ ہم نہیں مانیں گے، اس کو ہم فالو نہیں کریں۔ ٹھیک، دین نے ہمیں یہ اویئرنیس دی ہے، اس کا لب لباب یہ ہے اس والے رکوع کا۔ نیکسٹ رکوع کی طرف جاتے ہیں، رکوع نمبر 9 ہے۔ آیات ہمارے پاس 60 سے لے کر 70، 60 سے لے کر 70 تک ہے۔ اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہے تھے ان کا بیہیویئر بتایا گیا، پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ منافقانہ روش پر تھے۔ منافقین کی حرکت کا باقاعدہ ہمیں یہاں بیان ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے یہ لوگ فرار اختیار کرتے تھے، اس کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے اور تفصیلاً آیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اب جو بھی نبی آیا، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوگا، شاید ذکر کیا ہوگا، جو بھی نبی آیا ہے نا اس کا سب سے پہلا میسج جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے توحید کا ہی تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کو ایک مانو۔ باقی پھر فردر چینجز جو ہیں وہ ہر جو ہدایات جو ہیں انسٹرکشنز ہیں اس میں تھوڑا بہت جو ویریشن ہمیں ملتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیت نمبر 65 میں یہاں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ کبھی مسلمان یہ واقعتاً ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، یہ ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک، کیا بتا رہے ہیں؟ یہ ایمان والے نہیں ہوں گے، یہ کبھی مسلمان نہیں ہوں گے جب تک اپنی معاملات میں آپ کو حاکم یعنی فیصلہ کرنے والا نہ مانے، اور جو حکم آپ عطا فرمائیں اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا نہ دیں اور دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ بہت ہی پریشیس وے میں، بہت ہی قیمتی اور خوبصورت انداز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اطاعت رسول کی اہمیت کے بارے میں یہاں ہمیں دیا ہے۔ جب تک ہم بھی اپنے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہ مانیں اور ان کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا نہ دیں، ہمبل نہ ہو جائیں، سمعنا و اطعنا، سن لیا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، جب تک ہم یہ بیہیویئر نہیں کریں گے ہمارا بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مکمل کرے، سمعنا و اطعنا، ہم دل سے کہنے والے، دل ہمارا گواہی دیتا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور انہوں نے جو احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر ہمارا دین مکمل کر دیا ہے، اب ہمارے دل میں کسی لحاظ سے کوئی تنگی نہ آئے اور ہم ہر لحاظ سے ان احکامات کو ماننے والے، سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ اور منافقین کی حرکت کو کیا بتایا گیا، ان کی کیا حرکت تھی؟ واٹ واز دیئر ایکٹیویٹی؟ کہ وہ دل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کرتے تھے اور ان کی اطاعت کی روش سے فرار اختیار کرتے تھے۔ یہی آج منکرین حدیث، منکرین سنت قسم کے لوگوں کا معاملہ ہے۔ وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ بس قرآن میں جو آیا وہ ہمارے لیے کافی ہے، اطاعت رسول سے وہ ہمیشہ فراری اختیار کرتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کو لے لیں اور سنت کو چھوڑ دیں، جبکہ قرآن اور سنت دونوں لازم و ملزوم، ہینڈ ان ہینڈ ان کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ رکو نمبر 10، آیات ہمارے پاس 71 سے لے کر 76 تک ہے۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب آپ نکل پڑے ہو نا تو وہاں کوئی لاس نہیں، ناکامی ہے ہی نہیں۔ ویئر یو گو ان دا وے آف اللہ سبحانہ وتعالی، نو فیلئر از دیئر۔ منافقین کی کمزوری تو یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے فرار اختیار کرتے ہیں، کیونکہ جان عزیز ہے انہیں، ایمان عزیز نہیں ہے۔ لیکن سچے ایمان والے کیا ہیں؟ وہ اللہ کے دین کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، خواہ قتال کرنا پڑ جائے، قتال کا میدان سجے، جنگ کرنی پڑ جائے، یا ہجرت کرنا ہو اللہ کی راہ میں، آسان نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، قتال یا جنگ کی فارم میں ہوتا ہے، اور نمبر 2 جب اللہ کی راہ میں ہجرت کرنی پڑتی ہے یا کسی اور حکم میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا ہو۔ اور ایمان والوں کو پھر کیا بتا دیا گیا کہ ان کے لیے تو خیر ہی خیر، جنگ کا موقع ہے، راہ خدا میں شہید ہو جائیں تب بھی اجر ہے، اور فتح کے ساتھ واپس لوٹیں تو اللہ دنیا میں بھی فائدہ عطا فرمائے گا، اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا یہ گیا مزید کہ حق اور باطل کا جب معرکہ ہوتا ہے اس میں مسلمان غالب ہوں یا مغلوب، جیت جائیں یا ہار جائیں، ہر صورت میں اجر ان کو ملے گا ہی ملے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے رکوع نمبر 11 شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں آیات ہمارے پاس ہیں 77 سے لے کر 87 تک، اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی انسان جہاں کہیں رہ رہا ہو زندگی میں، زندگی گزار رہا ہے، زندہ انسان ہے، ہر انسان کی موت کی جگہ اور جو وقت ہے وہ طے شدہ ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا پیارا سیکھوں سے ہمیں ملتا ہے۔ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہجرت کرنی پڑ جائے یا جنگ یا قتال کی بات کر دی، پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو زندگی بڑی پیاری ہے۔ منافقین اور یہودیوں کا اگر آپ دیکھیں نا تو یہود بھی
کتنی لمبی لمبی زندگی کی پلاننگ کرتے تھے، اور پلاننگ کیا کرتے تھے، مرنا تو چاہتا کوئی نہیں تھا ان میں سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمیں یہ دنیا میں رہتے ہوئے، یہ جو دارالعمل ہے، یہاں جو عمل کی جگہ، یہاں پہ رہتے ہوئے اپنی آخرت کا مکمل بندوبست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں ہم خیر ہی خیر سمیٹیں، تاکہ آخرت میں بھی ہم خیر ہی خیر سمیٹنے والے ہوں انشاءاللہ۔ تو یہاں پر آیا نمبر 77 میں کیا بتایا گیا ہے، ایک نقطہ بتایا گیا ہے، وہ کیا ہے، کفو ایدیکم، کیا کرو، روکے رکھو اپنے ہاتھوں۔ یہاں پہ کیا تھا کہ نبی کریم مکی دور کی جب بات تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اس میں قرآن کنفرمیشن بھی کر رہا ہے مکی دور کے حوالے سے، کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انقلابی جماعت تیار کر رہے تھے، دعوت دین کا کام زور و شور سے جاری تھا، اور انقلابی جماعت کی جو تربیت کی جا رہی تھی، اور ابھی کوئی بھی پری میچور ایکشن نہیں لینا تھا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آنا تھا تب بھی ہی کوئی اسٹرانگ ایکشن لیا جانا تھا۔ تو مکے کے 13 برس کوئی جنگ کا ایسا میدان جو ہے اس کا اعلان نہیں ہوا۔ غزوات کا دور اگر ہم دیکھیں تو مدنی دور میں دیکھتے ہیں، ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتال فی سبیل اللہ کا حکم آ رہا ہے تو منافقین کا ایک ایسا طرز عمل ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ان کو جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ جان کی بات ہی ہو رہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو نکلے اور وہ شہید ہو جائے تو بھی اس پہ اجر، جو غازی بن کے واپس آ جائے تو بھی اجر، وہ دنیا میں بھی جیتا آخرت میں بھی جیتا۔ اب بات ان کی ہو رہی ہے منافقین کے طرز عمل کی۔ سب سے پہلے پوائنٹ پہ انہیں جان عزیز ہوتی ہے، ان کو جب جان جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے نا، تو ان کا ری ایکشن بتایا گیا کہ وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہے۔ اور پھر اس مینٹالٹی کو یہاں پر ڈسکس کیا گیا کہ اینما، جہاں کہیں، تکونو، تم ہوگے، یدرککم، پالے گی تمہیں، الموت، موت، ولو، اور اگرچہ، کن تم ہو تم، فی بروج، قلعوں میں، مشیدہ، مضبوط ترین۔ کیا بتایا گیا، جہاں بھی کہیں تم ہو، موت تمہیں آ ہی لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ تو نہیں بچ نہیں سکتے۔ اللہ نے جب ایک طے کر دیا ہے وقت، دیر اینڈ دین، آخری رہنا، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں جائے گا۔ تو جہاں بھی کہیں تم ہوگے، موت تو تمہیں آ لے گی، چاہے تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ تو قتال سے فرار اختیار کر کے تم اپنی موت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ پھر ترغیب یہ دلائی گئی ہے کہ راہ خدا میں جب جنگ کا تقاضا آئے تو اس کے لیے تیار ہو، بی پریپیئرڈ۔ پھر مزید بتایا گیا کہ دیکھو، شہادت کا موقع تمہیں میسر آ سکتا ہے، یو کین اویل دا اپرچونٹی آف بینگ شہید، اور شہادت کی صورت میں جو نتیجہ ہوگا وہ کیا ہے کہ وہ حیات جاویدہ ملے گی، پرماننٹ لائف دیٹ کین ناٹ بی اینڈڈ، ایسی حیات ملے گی جو جاویدہ ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو کیا تم موت سے فرار اختیار کر کے اتنے بڑے رتبے کو حاصل کرنے سے گریز کر رہے ہو؟ یو آر لوزنگ دا اپرچونٹی بائی یور سیلف، کسی دوسرے کا تو نقصان نہیں، تمہارا اپنا ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا توجہ دلائی گئی ہے کہ راہ خدا میں جنگ کا تقاضا آئے تو کھڑے ہو جانا اور لڑنا، اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے تو نکلنا، بی ایکٹیو، ڈونٹ بی لیزی۔ یہ بہت قیمتی موقع ہے، جسے اویل کر سکو تو بہت بہترین ہوگا۔ اب اس کے بعد ہمارا آگے جو رکوع ہے، رکوع نمبر 12 یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، جہاں پر ہمارے پاس آیت ہے 88 سے لے کر 91 تک، ہم دیکھیں گے اس کا خلاصہ۔ اب جو ہجرت نہیں کر رہا، اب ایک تو تھے جو اہل ایمان تھے، جن کا ایمان سٹرونگ تھا، انہوں نے تو ہجرت میں کوئی آر نہیں سمجھی، تو تڑپ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اور ہم نکلے، حکم تو دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وہ ہیں جو ہجرت نہیں کرنا چاہتے، نہ انہیں اپنی جگہ چھوڑنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی وہ جگہ پیاری ہے، جان بھی بہت پیاری ہے۔ تو جو ہجرت سے گریز کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ منافق۔ تو ہجرت سے گریز کرنا منافقت ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کے جو کرتوت ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ ایسے ورڈز بولنے نہیں چاہیے، لیکن جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پیریڈ میں ان کو تنگ کیا، قرآن ہی ایسے ورڈز میں ان کو ایکسپلین کرتا ہے۔ ہم ان کے اگر عادتیں بیان کریں تو ایک نارمل اور پازیٹیو ورڈ شو ہوتا ہے نا، اس لیے ان کے بیہیویئر کو شو کرنے کے لیے ویسے ہی ورڈز یوز کرنے پڑتے ہیں کہ کتاب فی سبیل اللہ سے یہ لوگ جی چراتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ اب ذکر کیا آ رہا ہے کہ وہ ہجرت فی سبیل اللہ کے لیے تیار نہ ہوتے، ٹھیک ہے؟ مختلف قبائل میں جو لوگ آباد تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مدینہ شریف کے باہر کی بھی بات اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آؤ مدینہ شریف اور مسلمانوں کی جماعت کو مضبوط کرو، لیکن ساتھ میں منافقین کا بتایا جا رہا ہے کہ منافقین جو تھے وہ ہجرت سے فرار اختیار کرتے تھے،
ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے یعنی ان منافقین کے لیے گھر بار، جائیداد، کاروبار، رشتہ داروں کو چھوڑنا بڑا بھاری محسوس ہو رہا ہے۔ اور مزید بتایا جا رہا ہے اگر یہ منافقین کسی دشمن قبیلے میں ہوں اور ان میں کبھی تمہیں کوئی قدم کوئی سٹیپ اٹھانا پڑ جائے یا ان کی طرف سے کوئی اقدام ہو اور یہ منافقین ان کا ساتھ دیں تو پھر ان منافقین کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی جو ہجرت کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر مزید بتایا گیا کہ کافروں کی طرح ایسے سازشی عناصر منافقین کو بھی قتل کیا جائے۔ ہاں اگر مسلمانوں کا کسی قوم سے معاہدہ ہے اور ان میں یہ منافقین ہیں تو اس معاہدے کی وجہ سے ان کو پروٹیکشن مل جائے گی، ان کو پھر قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے منافقین کا بتایا گیا، سب سے جو انسانوں کی بیسیکلی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں مسلمان جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 میں بیان کر دیا کہ جو متقین ہیں، نمبر 1 گروپ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننے والے ایمان بالغیب، اور پھر ساری سو اینڈ سو ان کی کوالٹیز۔ پھر دوسرا گروپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کا بتایا، اور تیسرا منافقین کا بتایا۔ سب سے زیادہ لمبی آیات بھی انہیں پہ تھی۔ سب سے جو خطرناک ترین گروپ ہے وہ یہ ہے، کیونکہ اوپر انہوں نے دین کا لبادہ اوڑا ہوتا ہے اور اندر سے یہ دین پہ چلنے والوں کی اور دین کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ آنکھیں کھلی رکھیں، کبھی بھی کوئی منافق ایسا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہم تو ہوتے کون ہیں کہ جو ہم کسی پہ یہ کلیم لگائیں یا سلوگن لگائیں کہ وہ ہے کیا، لیکن ہمیں خود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نفاق سے بچنے کی دعائیں کرنی چاہیے، اور کسی کے اندر ہمیں اگر ایسی کوالٹی فیل ہوتی ہے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے اور اس کے دل سے نفاق کو دور کر دے، آمین۔ پھر آیات ہمارے پاس آ جاتی ہیں 92 سے لے کر 96 تک، اور رکوع نمبر 13 ہے، جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر پھٹکار کے حوالے سے اس میں ذکر ملتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ مومن کے لیے ممکن ہی نہیں کہ کسی جان کو، کسی بھی انسان کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ ہاں خطا کے طور پر کوئی یا مسٹیک کے طور پر کوئی قتل کا معاملہ ہو جائے تو اس مقام پر پھر اس کے حوالے سے ڈیٹیلز بھی ملتی ہیں کہ پھر خون بہا دینا ہوگا، دیت قصاص وغیرہ دینا ہوگا، لیکن جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کوئی حرکت کر بیٹھا ہے جانتے بوجھتے ہوئے اس نے کسی کو قتل کیا تو بہت ہی پھر سخت بات اس کے بارے میں آئی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو قتل کرے کسی مومن کو متعمدن جان بوجھ کر، فجزاؤہ، تو بدلہ ہے اس کا جہنم، جہنم، اور کیسا ہے، اور پھر بدلہ آ کے جہنم کے ساتھ خالدن فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہے اس، وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مومن کو دیدہ دانستہ جو جان بوجھ کر جو ہے وہ قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آگ کے عذاب سے بچائے، دوزخ سے بچائے، آمین۔ یہ آیات بیسیکلی جو آتی ہیں یہ احترام انسانیت کے حوالے سے آتی ہیں۔ اس میں احترام انسانیت کے تعلق سے دین ہمیں بتاتا ہے، اویئر کرتا ہے، بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کا قتل اتنی عظیم بات ہے نا یہ، کہ اس کے لیے اتنی بڑی پھر سزائیں اگر نہ ہوں تو پھر انسانیت محفوظ نہیں رہ پاتی، اس لیے ان کے حوالے سے احکامات بھی اتنے ہی زیادہ سخت ہیں۔ پھر رکوع نمبر ہمارے پاس 14 شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں آیات ہمارے پاس 97 سے لے کر 110 تک ہیں۔ ہجرت نہ کرنے والوں کی حسرتناک موت کا جو ہے ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ ان کا ریگریٹ پھر کیسا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جو ہجرت نہیں کر رہا از راہ خدا میں، وہ کل حسرتناک موت کو پائے گا۔ پھر اس کا معاملہ اس کا اس طرح سے کیا جائے گا کہ فرشتے آئیں گے اس کی جان نکالنے، کہیں گے تم کس حال میں تھے، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو مغلوب تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع تھی، ہجرت کر جاتے۔ ایسی حسرتناک ان کی موت کا معاملہ، لائک مطلب بتایا گیا ہے کہ جو راہ خدا میں ہجرت کے لیے نکل پڑے ویسے ہی اس کا نارملی اگر انتقال ہو جائے یا اللہ کی راہ میں اس کا قتل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین ریوارڈ ہے اس کا، جو بہترین اجر اس کے لیے تیار ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے جو مسلم شریف کی ہے کہ جو راہ خدا میں ہجرت کرے تو پچھلے گناہ تمام، بلکہ پچھلے تمام اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حسرت جب انسان کو ایسی سچویشن میں جو حسرت ہے، کیسا پچھتاوا ہوگا، کیسی حسرت ہوگی جب اللہ کی زمین وسیع تھی پھر بھی وہ ہجرت نہ کیے وہ لوگ۔ پھر آگے جو ہے ہم خلاصہ دیکھتے ہیں رکوع نمبر 15 کا، اس میں آیات 101 سے لے کر 104 تک ہے۔ انتہائی خوف جب آپ کے اوپر طاری ہو اس وقت آپ نے نماز کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ آج ہماری ویسی نماز کا تھوڑا سا تذکرہ ہوا، وہ اس حوالے سے تھا کہ
آپ نے اپنی ڈفرینٹ سچویشنز میں نماز کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ اب خوف کی سچویشن آ رہی ہے، اب خوف کی سچویشن آ رہی ہے کہ اس میں جو ہے سفر کی حالت میں تو ویسے ہی انسان کو قصر نماز کی اجازت دی گئی ہے کہ جیسے آپ 4 رکعت اگر پڑھتے ہیں عصر میں اور آپ سفر میں ہیں تو آپ کی وہ نماز آدھی، قصر مانا مطلب آدھی رہ جاتی ہے۔ اور اس سے نماز قصر کے جو اصول ہیں ہم ان سے تو واقف ہی ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ آپ سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسانی کر دی، یہ ایک تحفہ ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اب آپ کے لیے نماز آدھی ہو گئی۔ جب اس نماز کو بھی ادا کریں تو ہمیں وہ خوشی اور شکر اللہ کا محسوس کرنا چاہیے، ادا کرنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انسانی فطرت کے اکارڈنگ اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ تو 4 فرض کی جگہ 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں عموماً سفر کی حالت میں، یہ سہولت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اور اگر دشمن کا خوف ہو اور بہت مشکل لگ رہا ہو نماز ادا کرنا، تو پھر اس صورت میں نماز کیسے ادا کی جائے گی؟ اس نماز کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ایک خاص شکل بھی اس مقام پر جب کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں ملتی ہے کہ ہر صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کرنے کا شوق رکھتا تھا۔ تو یہاں پر ایک خاص شکل جو صلاۃ الخوف کی ہے اس کو بتایا گیا۔ عام طور پر جب امن والے حالات ہیں تو تب تو ہمیں یہی آیت جو ہے ملتی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے، اس کا تو وہی طریقہ رہے گا۔ پھر وہ گروپ جو ہے وہ کس طرح سے گروپ وائز جنگ کی فارم میں، خوف کی فارم میں نماز ادا کرے گا، وہ صلاۃ الخوف کے کافی ڈیٹیلڈ احکامات پھر ہم دیکھ سکتے ہیں جب ہم انشاءاللہ کبھی سے تفصیل سے پڑھیں گے۔ لیکن پرامن حالات جو ہیں اس کے اندر پانچوں نمازیں اس کے وقت پر ادا کی جائیں گی مکمل ارکان کے ساتھ۔ تو پورے آداب کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی اور نماز مقررہ وقت اوقات کے تحت فالو کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اول وقت میں مکمل آداب کے ساتھ نمازوں کو مکمل خشوع و وضو کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہمارا جو رکوع نمبر 16 ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس آیات آگے ہیں 105 سے لے کر 112 تک۔ جی، اس کے بعد ہم اگلا رکوع دیکھ رہے ہیں، آیات ہماری 105 سے لے کر 112 تک جائیں گی۔ اس میں ہمیں عدل کرنے کا حکم ملتا ہے۔ عدل کرو، چاہے آپ کا جو دشمن ہے، آپ کا اینیمی ہے، اس کو ہی فائدہ کیوں نہ حاصل ہو رہا۔ عدل کرنے کی بات کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو تلقین ہے کہ وہ ہمیشہ عدل کی بات کریں، عدل قائم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لوگوں میں سے زیادتی کرنے والوں کی حمایت نہ کریں، ان کی فیور نہ کریں۔ بات ہمیشہ کریں تو عدل کی کریں۔ اپنوں سے اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو کنڈیم کیا جائے، یہ طرز عمل غلط ہے۔ مطلب کہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، لبے لباب یہ ہے کہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، ادھر وہ آپ کا دوست ہو یا دشمن۔ اور عدل کی بات کی جائے، چاہے اپنی ذات اس میں آتی ہو، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، ان کے خلاف ہی بات کیوں نہ کی ہو رہی ہو کوئی، یہ اصول پسندیدہ ہے کہ ہمیں دین میں یہی اصول ہے کہ بات ہوگی، معاملہ ہوگا، فیصلہ ہوگا تو عدل پر مبنی ہوگا۔ اور عدل کی تعلیم دی جا رہی ہے باقاعدہ اس پورے رکوع کے اندر ہمیں، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ چاہے عدل کی بات کا دشمن کو فائدہ ہو جائے، بات تو صحیح ہے، اس کو فائدہ ہو جائے، بے شک ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن ہمیشہ کس چیز کو فالو کرنا، عدل کو، جسٹس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا۔ پھر آگے جو آیات ہمارے پاس 113 سے لے کر 115 تک ہیں، 113 سے 115 تک، اس میں رکوع نمبر 17 ہمارا آ جاتا ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ امپورٹنس کس چیز کی ہے، امت کے اجماع کی۔ ایک امت کسی بات پر اگر متفق ہو گئی ہے اس کے حوالے سے۔ اب اس میں بھی ایک چھوٹا سا بہت مختصراً ذکر کروں گی واقعے کو، کسی کے پس منظر میں واقعہ ہے کہ ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا تھا، کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اللہ کی وحی کے مطابق جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے حق میں دیا، کیونکہ وہی حقدار تھا فیصلے کا، اور وہ جو منافق تھا وہ اعراض کر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل گیا۔ ایسے تعلق سے یہاں یہ بتایا گیا، پھر اس کے لیے جہنم کا معاملہ ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی بتایا گیا مزید کہ جو اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ دے تو پھر اس کے لیے جہنم کا معاملہ ہی ہے۔ جتنے بھی اہل علم ہیں انہوں نے بھی یہ بتایا کہ اجماع امت کی دلیل ہے ان پر کہ امت جن باتوں پر متفق ہو جائے، جس بات پہ امت کا اجماع ہو جائے، اس راہ کو چھوڑنا گمراہی ہے، اور ایسا طرز عمل اختیار کرنے والے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جہنم، اس کے عذاب، ہر قسم کی آگ کی کیفیت سے بچائے، آمین۔ رکوع نمبر 18 کا آگے خلاصہ، آیات اس میں 116 سے لے کے 126 تک ہیں، 116 to 126۔ یہاں یہ بیہیویئر بتایا گیا ہے کہ کون ہے جو شیطان کی پیروی کر رہا ہے، اور پھر مزید
سالڈ ریزن بتا دی کہ جو شرک کر رہا ہے نا، شرک کرنے والا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ پارٹنر بنا رہا ہے، شرک کرنے والا بیسیکلی شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ شرک کو بالکل معاف نہیں فرمائے گا، اس کے سوا جس گناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ہاں ایک پوائنٹ ہے جسے خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ، کہ اگر کوئی سچی اور پکی توبہ کر لے تو اللہ کفر اور شرک کو بھی معاف فرما دے۔ توبہ کے بغیر شرک جیسا جو جرم ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ پھر مزید بتایا گیا کہ شرک کرنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ شیطان نے تو جو مکروہ عزائم تھے، اس کے دل دماغ میں جو ارادے تھے، ان کا ذکر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ سے روکنے کی پوری کوشش کرے گا، اور اکثریت میں سے جن لوگوں کو چاہے گا وہ گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا رہے گا۔ لیکن مسلمانوں کو بھی پھر بتا دیا گیا، واضح کر دیا گیا، ایمان والوں پہ سب کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری خواہشات سے کچھ نہیں ہوگا، چاہنے سے کچھ نہیں ملتا، بلکہ میں یہ عمل سوءا یجزا بھی، جو برا عمل کرے گا وہ اس کی جزا پائے گا، جو برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور جو اچھا عمل کرے گا اس کے وائس ورثہ ہوگا، پھر اس کی وہ جزا پائے گا۔ اور مراد یہ ہے کہ جو نیک عمل کرے گا وہ اس کا اچھا بدلہ پائے گا، اور جو برا عمل کرے گا اس کو پھر برا ریوارڈ ملے گا۔ تو بات یہ ہے کہ وشز یا ڈیزائرز کے ساتھ جنت نہیں ملتی، سمپلی وشفل تھنکنگ سے، تمنا کرنے سے، آرزوؤں اور خواہشوں کے رکھنے سے جنت نہیں ملتی، تمناؤں سے جنت نہیں ملتی، محنت کرنا ہوگی۔ وی ہیو ٹو ڈو ہارڈ ورک، ایمان کے تقاضوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ جنت جیسی قیمتی چیز تب انسان کو ملتی ہے، تب ایک ایمان والے کو بھی۔ رکوع نمبر 19 آگے شروع ہو رہا ہے، آیات 127 سے 134 تک، فرام 127 to 134۔ اس میں جو ہے حقوق العباد سے بیسیکلی ریلیونٹ ہے۔ کیا کرو کہ خواتین کے ساتھ بیہیویئر کیسا کرو اور یتیموں کے ساتھ کیسا کرو، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بتایا گیا۔ پھر حقوق العباد میں سے جو ہے وہ خواتین آ گئے، یتامہ جو یتیم ہیں وہ آ گئے، بچے تو وہ آ گئے، ان کے تعلق سے یہاں رہنمائی دی جا رہی ہے کہ خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ خاص طور پر شوہروں کو تعلیم دی گئی کہ اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرو۔ ہاں اگر کوئی خاتون محسوس کرے کہ شوہر توجہ نہیں دے رہا تو وہ کچھ اپنے حقوق سے پھر دستبردار ہو جائے، اپنے حقوق تھوڑے کم کر لے، تاکہ کسی نہ کسی طرح نباہ ممکن ہو، وہ رہ سکے ساتھ، اور اس طرح سے وہ اپنے پھر شوہر کی توجہ میں بھی کہ وہ اس طرح سے حاصل کر سکتی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ میاں بیوی جو ہیں، ہسبینڈ اور وائف کا جو ریلیشن شپ ہے، ان کے درمیان اگر ہارمنی رہے، کیمسٹری رہے، ایک موافقت رہے تو الحمدللہ بہت ہی اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر بہتر یہی ہے، بہترین اور احسن معاملہ یہی ہے کہ جدائی کا معاملہ نہ ہو، گھروں کو بنا کر ہی رکھا جائے، اور کوئی اگر معاملہ جھگڑے کی انتہائی شکل کو پہنچ گیا ہو اور مطلب ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے کہ پوائنٹ آف ریٹرن، کہ اب جی واپسی ہے، اب اس سے آگے وہ نہیں چل سکتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طلاق کو جائز تو رکھا ہے، لیکن ان چیزوں میں آتا ہے جو ناپسندیدہ حلال چیزیں۔ حلال ہے، طلاق حلال ضرور ہے، لیکن یہ ناپسندیدہ حلال چیزوں میں سے آتی ہے کہ دین فطرت ہے نا، معاملہ چل ہی نہیں سکتا، پوائنٹ آف ریٹرن آ گیا ہے، اب طلاق کی پھر گنجائش بھی دے دی گئی، اور پھر فرمایا کہ اللہ اپنے فضل سے دونوں کو غنی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسانوں کو کہ اب چل ہی نہیں پا رہے دونوں، لائک اتنی زیادہ بیچ میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، جیسے کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف جو ہیں، ان کے ساتھ ان کا جو ان کے نکاح میں آئیں، اس سے پہلے وہ صحابی کے نکاح میں تھی، تو اب جو ہے ان کا معاملہ نہیں چل رہا تھا، پھر بعد میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، تو وہ مقصد یہی تھا کہ یہ حلال ہے لیکن ناپسندیدہ حلال چیزوں میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے گھروں کو بسائے رکھے جو بھی اس رشتے میں بندھی ہوئی ہیں، اور اگر کسی کی زندگی میں ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ پوائنٹ آف ریٹرن آیا ہے تو اب وہ اللہ سے امید رکھے انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے غنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اسباب بنائے گا انشاءاللہ جو اس کی زندگی میں آگے پچھلی زندگی سے بھی انشاءاللہ بہتر ترین ہوگی انشاءاللہ، آمین۔ پھر آگے رکوع نمبر 20 آگے آ جاتا ہے، آیات ہمارے پاس اس میں 135 سے لے کے 141 تک ہیں، 135 سے لے کر 141 تک، ظلم اور استحصال جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اس میں کونوا قوامین بالقسط، اس میں کہ اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ، کس کام کے لیے؟ عدل کے قائم کرنے والے بن کر، اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر۔
تو یہ انقلابی جدوجہد کی جو ذمہ داری ہے اہل ایمان پر ظالم اور ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا اور انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے حوالے سے ہے، اور زمین پر اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جدوجہد کے لیے اہل ایمان پر فرض کیا گیا ہے۔ کیا؟ پھر مزید بتایا گیا کہ دیکھو عدل کی بات کرو، بات کرنا چاہتے ہو تو کسی بھی لحاظ سے عدل کی بات کرو، اپنے لوگوں کے خلاف جو بھی بات ہو اس کے حوالے سے کیا بتایا پہلے؟ ہم پہلے بھی پڑھ کے عدل کرنا ہے۔ پہلے میں بھی اس میں کافی زیادہ اس آیت کے حوالے سے کہ میں لب الباب بیان کری ہوں، پہلے بھی ہم کیا بات کر کے آئے کہ عدل کرو چاہے کوئی بھی معاملہ۔ اب یہاں بھی بات آ گئی، ذمہ دار ہو آپ، اہل ایمان ہو، ظلم نہ ہونے دو۔ نمبر ایک، انسانیت کی فلاح کے لیے اگر ظلم سے نجات دلوانے کا کوئی کیس بنتا ہے تو کرو، اس کے لیے تگ و دو کرو، زمین پر اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرو، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں اہل ایمان کو بتا دی تھی۔ اب دوبارہ بات عدل پہ ریپیٹ ہو رہی ہے، کیا کرو؟ اپنے لوگوں کے خلاف ہی بات کیوں نہ ہو جائے، دشمن کو ہی فائدہ کیوں نہ ہو، یو ہیو ٹو مینٹین عدل، جسٹس کو نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ اور چاہے اپنوں کے خلاف ہی بات جا رہی ہے تب بھی بات کیا کرنی ہے؟ عدل کی بات کرنی ہے، کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جانا ہے عدل والے بن کے۔ پھر منافقین کا ذکر ہے کہ زبان کا اقرار ہے لیکن دل میں تصدیق نہیں ہے۔ دس از بیسیکلی کالڈ منافقت۔ منافقت ہے کیا؟ زبان سے آپ وربلی بولے جا رہے ہیں، میں مسلمان ہوں، میں دین پر عمل کرنے والا ہوں، میں ایمان والا ہوں، دس اینڈ دیٹ، لیکن دل میں نہیں۔ آپ مانتے نہیں دل میں اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سارے کے سارے صحابہ کرام کی ٹریننگ انہوں نے دی ہے، وہ ہمارے لیے معتبر ہیں، ٹھیک ہے؟ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن دل میں تصدیق نہیں ہے۔ یہ نفاق کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ خطرناک سٹیج ہے۔ عموماً لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ جو عقیدے کی منافقت ہے نا، عقیدے کی، کہ زبان سے آپ اقرار کیے جا رہے ہیں لوگوں کے سامنے وربلی، یو آر شوئنگ دیم کہ میں جو ہوں میں دین والا ہوں، بٹ بیسیکلی دل میں آپ کے ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ دس از دا موسٹ ڈینجرس فیز آف منافق۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اور وہ نماز کو آتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے آتے ہیں۔ اب ہمیں یہاں پہ اپنا چیک کرنے کی ضرورت ہے، میرا آپ کا سب کا چیک ہوگا۔ کیا ہمیں نماز ادا کرتے ہوئے ہماری کیفیت سستی والی تو نہیں ہے؟ کیا ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ ہم واقعتاً اللہ کا قرب پانے کے لیے اللہ کا ذکر نہیں کرتے؟ یہ ہمیں چیک کرنا چاہیے۔ اول ہمیں بچنا ہے، سستی اگر ہو رہی ہے نمازوں سے تو یہ منافقت کی ایک صفت ہے، اسے ہم نے بچنا ہے۔ پھر دکھاوا ہم نے نہیں کرنا۔ آج حدیث میں بھی الحمدللہ یہی چیز تھی کہ نیکیاں خفیہ کرنی ہیں ہم، اور اللہ کا ذکر سچ مچ میں کرنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے جو چاہے عطا کرے۔ اور ایک اور مزید ادب بتایا گیا، ایسی محافل، ایسی مجالس، ایسی نشستیں، ایسی سٹنگز جہاں پر شریعت کے احکام کی نافرمانی ہو، نمبر ایک۔ نمبر ٹو، دین کا مذاق اڑایا جائے، وہاں پر مت بیٹھو، ڈونٹ سٹ اوور دیئر، ورنہ آپ کا بھی محاسبہ ہوگا، میرا ہم سب کا محاسبہ ہوگا، پوچھا جائے گا کیوں بیٹھے تھے، وہاں سے فوراً علیحدہ ہو جاؤ۔ پھر مزید کیا بتایا گیا کہ منافقین مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں اور کافروں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں۔ یہ دنیا پرست ہیں، مفاد پرست ہیں، یہ مفاد کے غلام ہیں، they are slaves of their own benefit۔ یہ اللہ پر واقعتاً ہی ایمان نہیں رکھتے۔ پھر مزید بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے گا کون منافق ہے، کون مسلمان ہے۔ آج منافقین کا شمار تو مسلمانوں میں ہے، لیکن کل وہ جب روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کا جو حشر ہے وہ کفار کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقت کے اندر آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے ہمیں بچائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہم نے الحمدللہ پارہ نمبر 5 کمپلیٹ کیا ہے، اور بالکل ایک آخری جھلکی اس کی جس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ عدل کی ہم نے بات کی الحمدللہ، امانت کی بات کی، عبادات کی بات کی، خاندانی حقوق اس میں ڈسکس ہوئے، پھر جہاد بالنفس، جہاد بالمال، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی، اللہ کی اطاعت کو ہم نے دیکھا۔ ان سب کی روشنی میں کوشش کرتے ہیں کہ ان سب پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچی اطاعت کرنے والا بنا لے، ہم عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بنیں انشاءاللہ۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے ظلم، خیانت اور نافرمانی سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیں، ہمیں نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر فرض جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر اس حکم اور ہر فرض کو خوبصورتی سے ادا کرنے والا بنائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں شیطان کے قدموں کی پیروی سے بھی بچائے، ہماری نگاہوں کو، ہماری زبانوں کو، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارا ظاہر و باطن
جو ہے پاک ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گھروں میں محبت، رحمت اور سکون نازل فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، اور ہمیں صبر، درگزر اور حسن اخلاق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے، ہمیشہ ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق دے، دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے آخری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے راستے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین ثم آمین۔